الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا پس کہا سرداروں نے الذين كفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اور ہم نے پڑھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں، اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، شرک کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر دردناک عذاب کا ڈر ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، دعوت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تو اپنی قوم میں 950 سال بطور نبی رہے ہیں، تو اب انہوں نے تو بہت زیادہ دعوت دی، کبھی پوشیدہ طریقے سے، کبھی علانیہ طریقے سے، کبھی کن الفاظ میں کبھی کن الفاظ میں، تو اللہ نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے۔ وہ خلاصہ یہ تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2-3 الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے آگے سے کیا کہا، قوم کا آگے سے کیا رویہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا من قومہ ہی ان کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تجھے اے نوح مگر ایک بشر ہمارے جیسا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا بادی الرأی، اور نہیں ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ پیروی کرتے ہیں تیری مگر وہ لوگ الذین هم اراذلونا جو ہم میں سے رذیل ہیں، والعیاذ باللہ، جو ہم میں سے حقیر ہیں، کم تر ہیں، بادی الرأی ظاہری رائے، موٹی رائے رکھنے والے، وما نرى لكم علينا من فضل، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے ہمارے اوپر من فضل کوئی فضل، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ یہ جواب ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کن لوگوں نے کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ملأ نے کہا، الملأ الذین کفروا، ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو مخاطب کیا تھا اپنی قوم میں سے؟ سرداروں کو مخاطب کیا تھا یا سب کو مخاطب کیا تھا؟ دعوت انہوں نے صرف سرداروں کو دی تھی یا سب کو دی تھی؟ نبی کی دعوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ سب کے لیے دعوت، سب کے لیے، پوری قوم کے لیے ہوتی ہے۔ اب جواب کون دے رہے ہیں؟ سردار۔ کیا مطلب؟ اللہ نے صرف سرداروں کا جواب نقل کیا ہے اور اللہ نے عام لوگوں کا جواب نقل نہیں کیا؟ اللہ نے یہاں سرداروں کا جواب کیوں نقل کیا ہے؟
عموماً سرداروں کی پیروی عام لوگ کرتے ہیں. عموماً سرداروں کی پیروی عام لوگ کرتے ہیں. اور کوئی؟ سب سلام بھی اپنے ان سرداروں کے مشورے کے بغیر نہیں چلتا تھا. کوئی بھی جو بھی سردار ہوتے ہیں وہ مشیر بھی ہوتے ہیں. جی جی. اور کوئی؟ جی یہی بات ہے کہ اصل میں جو عام لوگ ہوتے ہیں انہوں نے چلنا ہوتا ہے اپنے مالدار لوگوں کے پیچھے، اپنے سرداروں کے پیچھے، اپنے صاحب اقتدار لوگوں کے پیچھے. اور حق کی مخالفت میں، نبیوں کی مخالفت میں ہمیشہ پیش کون ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں. سردار لوگوں کو اپنی سرداری کا، اپنے مال و دولت کا، اپنے اقتدار کا مان ہوتا ہے. تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو سرداری دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اقتدار اختیار دیا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو زیادہ اللہ کے احکامات ماننے چاہیے، زیادہ اللہ کے رسولوں کا تابع فرما ہونا چاہیے. لیکن یہاں الٹی روش ہے، اللہ معاف کرے. انسان کا عجیب مزاج ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا اسی سورت کے شروع میں 12ویں پارے کے پہلے پیج میں، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھ پر آئندہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اب یہ نعمتیں ہمیشہ مجھ پر قائم دائم رہیں گی. وہ سمجھتا ہے میں نے یہ نعمتیں اپنی صلاحیت سے، اپنے زور بازو پہ حاصل کی ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے مال اکٹھا کیا ہے، میں نے اقتدار حاصل کیا ہے، اب یہ مال اور یہ اقتدار مجھے ہمیشہ زندہ بھی رکھے گا، مجھے ہمیشہ طاقتور بھی رکھے گا. تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو، تمہارے اعمال، تمہاری صلاحیتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی دین ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے تو اللہ تمہیں انسان ہی نہ بناتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی رینگتا ہوا کیڑا بنا دیتے، والعیاذ باللہ. اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے بنایا، جہاں اللہ نے چاہ پیدا کیا، جو صلاحیتیں اللہ نے چاہ دیں، اللہ نے ہمارے اعضاء پیدا کیے، اللہ نے ہمیں طاقت دی، عقل دی، قوت فیصلہ دی، صلاحیتیں دی. پھر ہم جو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اپنے اعضاء سے اور اپنی صلاحیتوں سے جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہم دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی ہیں، وہ بھی چیزیں اللہ کی ہیں، وہ نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، وہ مال و دولت بھی اللہ کا ہے، جو بھی چیز حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کی ہے. اور یہ چیزیں ہم جتنی حاصل کر رہے ہیں اتنا ہمارے اندر تکبر آ رہا ہے، اتنا ہمارے اندر غرور آ رہا ہے، فخر آ رہا ہے، اتنی سرکشی آ رہی ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے. کب سرکش ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو مالدار پاتا ہے، غنی پاتا ہے. میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس تو بڑا ہی مال ہے. جو بندہ محتاج ہوتا ہے وہ سرکش نہیں ہوتا غنی شخص کے مقابلے میں. زیادہ تر، کبھی کبھی فقیر قسم کے لوگ بھی بڑے سرکش ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ بھی بڑے سرکش ہوتے ہیں. زیادہ تر مالدار لوگ سرکش ہوتے ہیں، اقتدار والے سرکش ہوتے ہیں. تو نبیوں کی مخالفت میں پیش ہوتے ہی سردار ہیں، اسی لیے اللہ نے سرداروں کا ذکر کیا ہے. حالانکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت صرف سرداروں کے لیے نہیں تھی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں، یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے صرف ایلیٹ کلاس کو مخاطب کرنا، ہمارا مد مقابل صرف ایلیٹ کلاس ہے، ہم نے صرف مالداروں میں کام کرنا ہے. نہیں، دعوت سب کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کی دعوت سے ایک مالدار شخص، ایک صاحب اقتدار شخص، اسے ہدایت ہو جائے
یا آپ کی دعوت سے ایک غریب شخص کو ہدایت حاصل ہو جائے تو کیا پتہ وہ غریب شخص وہ مالدار شخص سے زیادہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دعوت سب کے لیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو مخصوص کر لیتے ہیں، ایک انسان رہتا ہی پوش علاقے میں ہے، اس علاقے میں انسان کو زیادہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ سب سے پہلے دعوت کی ابتدا قریب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، پہلے رشتہ داروں کو ڈرائیے، پہلے قریب لوگوں کو ڈرائیے، پھر دور کی طرف رخ کیجیے۔ تو اگر کسی انسان کے قریب اگر اقتدار والے لوگ رہتے ہیں، مالدار لوگ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انسان انہیں دعوت دے گا۔ لیکن کوئی انسان یہ کہ جی میں نے تو بس ایلیٹ کلاس میں کام کرنا ہے، یہ منہج صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے قریب، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریب رہنے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور آپ صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دیں، کیوں؟ کیا دنیاوی مفادات ہیں؟ کیا آپ صرف ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آپ عام لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، ان کو دعوت دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورہ کہف میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو لگا لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مطمع نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ مالدار ہیں یا وہ غریب لوگ ہیں، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگانا ہے، آپ نے ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک داعی کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کے اندر اٹھے بیٹھے جو صبح شام اللہ کو پکارے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، قطع نظر اس کے کہ ان کی دنیاوی حیثیت کیا ہے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی شخص کے ارد گرد سارے لوگ ایلیٹ کلاس ہیں اور اس علاقے میں غریب لوگ کم ہیں یا نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک انسان باقاعدہ یہ سوچے جی میں نے بس کام ہی فلاں طبقے میں کرنا ہے، اس کے ارد گرد ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کی گمراہی موجود ہے، مالداروں میں بھی غریبوں میں بھی، تو وہ کہ نہیں میں نے صرف ایک طبقے میں کام کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا شخص آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ بالکل بھی آپ کا یہ ذہن نہیں تھا اور آپ صرف سرداروں کو دعوت نہیں دیتے تھے، آپ تو ہر ایک کو دعوت دیتے تھے۔ آپ سرداروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں دعوت دے رہے تھے تو ایک نبینا صحابی آئے عبداللہ بن ام مکتوم اور انہوں نے آپ سے آ کر سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر تیوری آ گئی۔ یہ نہیں کہ آپ غریب لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے یا آپ کو غریب لوگوں کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اپنی وجہ سے نہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو دعوت دے رہے تھے اور میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف سرداروں کے لیے نہیں تھی، آپ سرداروں کو بھی دعوت دیتے تھے، غریبوں کو بھی دعوت دیتے تھے، ہر قسم کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ایک صورتحال پیش آئی، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے تو ایک نبینا صحابی، غریب صحابی، آنکھوں سے اندھے، عبداللہ بن ام مکتوم، وہ آئے اور انہوں نے پتا کہ کیا صورتحال ہے، کیا اہم مجلس لگی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ سردار لوگ ہیں، یہ لوگ حق قبول کر لیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا، وہ آئے اور آ کر سوال کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر تیوری آ گئی۔ تیوری آنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ آپ غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے یا آپ غریبوں کو دعوت دینا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو تو اٹھنا بیٹھنا غریب اللہ کے حکم کے مطابق وہ غریبوں میں تھا بھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا کہ آپ اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ لگائے رکھیں، ان میں اٹھیں بیٹھیں، آپ ان میں اٹھنے بیٹھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری آئی اپنی وجہ سے نہیں، ان سرداروں کی وجہ سے کہ
یہ بڑی مشکل سے میرے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ نہ ہوں یہ نفرت کرتے ہیں، یہ متکبر قسم کے لوگ ہیں، یہ غریب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا کثر نفسی اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ اٹھ نہ جائیں اور میں جو ان کو دعوت دے رہا ہوں میری دعوت میں خلل نہ پڑ جائے، ماتھے ہمارے پہ تیوری آ گئی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں سورت نازل کر دی، کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری آنا یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، تیوری نہیں آنی چاہیے تھی۔ جن یہ ٹھیک ہے، یہ تیوری آپ پر آپ کی اپنی وجہ سے نہیں آئی، ان قریش کے کافر سرداروں کی وجہ سے آئی، آپ نے ان کی پرواہ کیوں کی؟ آپ کو کیا پرواہ کہ وہ تو کافر ہیں، پتہ نہیں وہ ایمان بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، اور آپ کا ایک پیارا صحابی وہ غریب ہے، نابینا ہے، وہ کافر اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تو نہ کریں۔ اللہ کا تو محبوب ہے، اللہ کا تو پیارا ہے، وہ آپ کی بات سنے گا، آپ سے مسئلہ پوچھے گا، آپ اس کو مسئلہ بتائیں گے، اس پر تو وہ اثر کرے گا، اس کو تو آپ کی بات سے ہدایت ملے گی، وہ تو عمل بھی کرے گا اس پر۔ اور یہ بدبخت یہ کوئی پتہ نہیں، یعنی انسانوں کے حوالے سے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کے علم سابق میں پہلے ہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ نازل کر دی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم نے مخصوص طبقے میں کام کرنا ہے، یہ سوچ میں صحیح نہیں سمجھتا اس کو۔ ہاں، کسی کے قرب و جوار میں رہتے ہی اس قسم کے لوگ ہیں تو ایک الگ بات ہے، انسان کو دعوت کی ابتدا اپنے قرب و جوار سے کرنی چاہیے، لیکن انسان طے کرے جی میں نے ایک مخصوص طبقے میں ایلیٹ کلاس میں کام کرنا ہے، نہیں، یہ ایک ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے یہ ہوتی تھی، مالدار قبول کر لیں، مالدار قبول کر لیں، غریب قبول کر لیں، غریب قبول کر لیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جو اس کو حاصل کر لے۔ اور زیادہ تر لوگ غریب جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں ہر نبی کا دین اسلام ہوتا تھا اور ہر نبی اسلام کی دعوت دیتا تھا، جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں اسلام کے اندر ہمیں عزت مل رہی ہے، ہمیں اہتمام مل رہا ہے، اور دنیا دار لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، اور یہاں حق کی بات ہو رہی ہے اور انصاف کی بات ہو رہی ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ غریب ہو یا مالدار ہو، اس کی اللہ کے ہاں وقت ہے، اللہ کے ہاں اہمیت ہے، اللہ کے نبی کے ہاں اس کا مقام ہے، جب وہ دیکھتے تھے ان چیزوں کو تو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ زیادہ لوگ غریب ہوتے تھے، اور وہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ مخالف بھی زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ جو مالدار ہے، اقتدار والا ہے، پہلی بات ہے کہ اس نے وہ ویسے ہی سرکش ہے اپنے مال اور اپنے اقتدار کی وجہ سے، وہ ویسے ہی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے مال میں اور اس کے اقتدار میں، اس کے انسان ہونے میں اس کا کمال نہیں ہے، اس کے مالدار ہونے میں اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، اس کے پاس صلاحیتیں ہونے میں، اس کے پاس اقتدار ہونے میں اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا انعام ہے اس پر۔ اللہ نے اسے انسان بنایا، اللہ نے اسے صلاحیتیں دی، اللہ نے اسے مال اور اقتدار دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اپنے تکبر اور اپنے فخر کے اندر وہ ان کے لیے اسلام قبول کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو اگر ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ وہ نبیوں سے اعتراض کرتے کہ جی ہم آپ پر ایمان کیوں لائیں، آپ پر ایمان لانے والے تو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سرداروں نے کہا، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ایک اہم نقطہ، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، نوٹس کریں اس کا۔ قرآن کریم میں جہاں آپ انبیاء کرام علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے وہاں آپ نوٹس کریں کہ اکثر جب انبیاء کی دعوت پیش ہوگی تو جواب میں آپ کو سرداروں کی طرف سے اعتراض ملے گا،
سردار جو ہیں وہ نبیوں پر اعتراض کریں گے اور بحث و مباحثہ کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کی دعوت ہوتی انہیں تھی، نبیوں کی دعوت سب کے لیے ہوتی تھی. مخالفت کرنے والے، اعتراض کرنے والے، اور اعتراض کرنے میں پیش لوگ کون ہوتے تھے؟ مالدار لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ مالداروں کا ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ کافروں نے کہا. کیا فرمایا؟ کافر سرداروں نے کہا. کیوں؟ مخالفت میں پیش ہی وہ تھے. یعنی بدبخت کہ خود بھی ایمان نہیں لا رہے اور اعتراض بھی کر رہے ہیں تاکہ کہ دوسرے غریب لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہ لے آئیں. اعتراض بھی کر رہے ہیں، رکاوٹ بھی بن رہے ہیں، خود ایمان لا بھی نہیں رہے، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روک رہے ہیں، اللہ کے راستے میں آڑ بن رہے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے انبیاء کے قصے میں نبیوں کی دعوت کے بعد قال الملأ سرداروں نے کہا. الملأ سردار. ملأ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ میم لام حمزہ. استاذ بھرا ہوا ہونا. بھرا ہوا ہونا. کسی کوئی چیز بھر جائے اس کو کہتے ہیں ملأ عربی زبان میں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو. لَأَمْلَأَنَّ وہ اسی سے ہی ہے ملأ سے. میں جہنم کو بھر دوں گا من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے اور لوگوں سے، سب سے. جہنم میں جن یعنی شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹے اور شیطان کے پیروکار انسان، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا والعیاذ باللہ. تو وہاں لَأَمْلَأَنَّ، وہاں بھی ملأ اسی سے ہی واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو ملأ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بالمقابل لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کے اقتدار کی وجہ سے جھک جائیں، ان کی نظریں ان کے رعب اور دبدبے سے بھر جائیں. تو ایسے لوگوں کو ملأ کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سرداروں نے کہا. حضرت نوح کو جواب دیا. اعتراض، یہ جواب کوئی اچھا جواب نہیں ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کوئی ان لوگوں نے پازیٹیو جواب دیا ہو، کوئی مثبت جواب دیا ہو. نہیں، یہ تو انکار تھا نا، یہ تو اعتراضات تھے. تو یہ اعتراضات کس نے کیے؟ اعتراضات کرنے میں پیش کون تھا؟ کافر لوگ تو تھے. کون لوگ؟ سردار کافر لوگ. من قومی ہی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے. اب اعتراض کیا کیا انہوں نے؟ پہلا اعتراض انہوں نے کیا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک بشر ہمارے جیسا. یہ پہلا اعتراض ہے. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، کہ نہیں ہم دیکھتے تجھے کہ تیری پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم میں ذلیل لوگ ہیں. بادی الرأی موٹی رائے والے ہیں، ان کی کوئی گہری رائے بھی نہیں ہوتی، بڑی موٹی سی ان کی رائے ہوتی ہے، سرسری سا ان کا ایک رائے ہوتی ہے. تو پہلا اعتراض کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں. یہ کیا اعتراض ہے؟ یہ ایسا اعتراض ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ہونا شروع ہوا یہاں سے، اور یہ یہاں سے یہ اعتراض ہر نبی پر اسی قوم نے کیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے اور نبی ہیں اللہ کے، وہ نبی ہیں. سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہے. یہ بعض علماء کے مطابق سیدنا شیس علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حضرت آدم کے بیٹے. پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام. سیدنا نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوا، اور پھر یہ اعتراض اللہ نے اس کا جواب دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اپنی قوم کو. یہ اعتراض ہوتا رہا. پھر اس کے بعد ہر قوم نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر یہ اعتراض کیا. یہ اعتراض ہوتا رہا، نبی جواب دیتے رہے، اللہ جواب دیتے رہے، ماننے والے مانتے رہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ انکار کرتے رہے. اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے رہے، وہ لوگ عبرت کا نشانہ بنتے رہے. نئی قومیں آ جاتی، پھر ان کے اندر
کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی، پھر اللہ نبی بھیج دیتے، پھر نبی پر وہی اعتراض ہو جاتا، حتیٰ کہ آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان پر بھی یہ اعتراض ہوا، قریش نے کیا۔ تو کیا اعتراض ہے یہ جو سیدنا نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے کیا؟ انسان کیوں ہے انبیاء؟ یعنی ان کو اعتراض کیا ہے انبیاء کے انسان ہونے پہ؟ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ شیطان کا وسوسہ ہے ان لوگوں کو کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے تو پھر ہم سے یہ سپیریئر کیسے ہے، اب اس پہ کیوں وحی آئی ہے؟ اگر اس پر آ سکتی ہے تو پھر ہم پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس پہ کیوں آئی ہے؟ دیکھیے ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے سپیریئر کیوں ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے کچھ اوپر ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں۔ ان کا اصل اعتراض یہ ہے جو آپ نے بعد میں کہا کہ ہم انسان ہیں سب، یہ بھی انسان ہے، تو یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے دنیا میں موجود نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں، بلندی پر ہیں، مخلوق سے الگ ہیں، تو اللہ کا رابطہ صرف ان کے ساتھ کیوں ہے؟ ان کا رابطہ ملأ الاعلیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے ان اکیلے کا رابطہ کیوں ہے، ہم سب کا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ انسان کا تو ملأ الاعلیٰ سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا انسانوں سے رابطہ ہو سکتا ہے، یہ کیا کہ ایک انسان دعویٰ کرے کہ مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ بھی اگر آسمان سے اس انسان پر وحی آ جاتی ہے جو انسان ہے ہمارے جیسا، تو پھر وہ وحی ہم پر کیوں نہیں آتی؟ وہ ہم سب موجود ہیں، ہم سب کی موجودگی میں اس اکیلے پر آتی ہے، اس اکیلے کو سنائی دیتی ہے، باقی کسی کو سنائی نہیں دیتی، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے ان کا؟ یعنی کہنا یہ ہے ان کا کہ ہم سب کو چھوڑ کر اس پر وحی کیسے آ گئی؟ کہنے کو ایک لحاظ سے یہ اعتراض ویلڈ بھی لگتا ہے ایک پہلو سے، کہ ہم سب انسان ہیں۔ دیکھیے نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے نا، اپنی قوم میں پیدا ہوتا ہے، قوم کے کسی اعلیٰ خاندان میں سے ہوتا ہے ہمیشہ نبی، تو قوم کے اندر پلتا بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے خاندان والے وہ اسی قوم میں ہی ہوتے ہیں، نبی ان میں پیدا ہوتا ہے، ان میں پلتا بڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نبی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو انسانوں کا عالم بالا سے رابطہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر کسی انسان کا عالم بالا سے رابطہ ہو سکتا ہے تو اس کا کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارا بھی تو ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے ہی جیسے کوئی بندہ آج کہے کہ جی اس دنیا میں کہیں اور بھی انسان بستے ہیں، کہیں اور بھی ایلینز بستے ہیں اور میرا ان سے رابطہ ہے، تو ہر بندہ اس سے کیا کہے گا؟ ہر بندہ اس سے کہے گا کہ اگر تمہارا رابطہ ہے تو ہمارا بھی رابطہ کروا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو ایک حد تک ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک پہلو سے۔ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے۔ تو یہ اعتراض صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ سر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں پر انسانوں سے ہی نبی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرشتہ نبی ہو جاتا یا کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو نبی بنا دیتے تو اجنبیت برقرار رہتی، وہ اس وجہ سے ان کا اعتراض انویلڈ ہے۔ اور نبوت یہ تو اللہ کی طرف سے انسان کو مل ہے نا، اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، ان کا اعتراض انویلڈ ہے۔
صحیح. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، یہ ویسے واقعی ایک پوائنٹ اچھا ہے، کیونکہ آج کل بھی اگر آپ عام لوگوں سے بات کرو نا، جو بے دین ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو مرزا کو بھی کر لیں، تو جو ہے نا یہودیت کو بھی کر لیں، عیسائی کو بھی کر لیں، تو اسلام ہی کیوں اتنا اسپیشل ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں پھر، مطلب اسی روح سے نا. ہاں دیکھیں، یہ اعتراض جو ہے، یہ مینٹیلٹی جو سیدنا نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوا اور ہر نبی پر اعتراض ہوا، یہ مینٹیلٹی آج بھی پائی جاتی ہے. آج بھی بڑے بڑے یعنی دنیا کے اندر جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ لوگ آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. وہی یعنی وہی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ وہی کیا چیز ہے، اور وہ یہی اعتراض ہے اصل میں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک شخص کا رابطہ ہو جاتا ہے، باقی کسی کا بھی رابطہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک پہلو سے یہ اعتراض یعنی ویلڈ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میرا رابطہ ہے عالم بالا سے یا کسی اور سیارے سے یا کسی اور مخلوق سے، تو باقی لوگ کہتے ہیں ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہے، ہمارا بھی رابطہ کروا دو، ہمارا رابطہ ہو جائے تو ہم تمہاری بات بھی مان لیں گے. یہی اعتراض جو ہے وہ آج بھی ہوتا ہے. آج بھی لوگ کرتے ہیں نہیں، یہ کوئی وحی نہیں ہوتی، کوئی انسان کا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا کسی. اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو اس کا ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے سائنسی پروف ہونا چاہیے، اور جس میں آج کل لوگ بات کرتے ہیں. جی مس نورین. بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو چیک کرتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، تو پھر اس کے ماننے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی کہ وہ جس کو کہے گا. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. یہ پہلے بھی آپ میں سے کسی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی مدلل بات کی ہے. لیکن اگر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اور اصل اعتراض ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس نبی کا اللہ سے رابطہ ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے؟ ہاں ہمارا بھی جی اللہ جس سے چاہتے ہیں. اصل میں دیکھیں اس کا جواب کیا ہے. پہلے اعتراض سمجھیں پھر اس کا جواب سمجھیں. یہ جواب دیا ہے آپ میں سے کسی نے، کیا نام ہے، پتہ نہیں، امارہ کیا نام ہے، بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ دیکھیے اگر نبی کا دعویٰ یہ ہونا کہ میرا رابطہ ہے عالم بالا سے، پھر ان کا اعتراض ویلڈ ہے. دیگر کفار کا، دیگر لوگوں کا. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ دعویٰ سمجھیے نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میرا رابطہ ہے اور میرا کمال ہے، میں اس دنیا کے لوگوں کے علاوہ میں اور لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہوں، میں اور لوگوں سے بھی میرا رابطہ ہو سکتا ہے اور یہ میرا کمال ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے. نبی کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، اللہ کا مجھ سے رابطہ ہے اور اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے. یہ ہے نبی کا دعویٰ. اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہر ایک کو نعمتیں دیتا ہے، جس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو وہ اللہ اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس نے مجھے رسول بنایا ہے. اب اس میں بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو بنایا ہے تو اور کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ مرزا غلام محمد قادیانی پھر وہ کیوں غلط ہے، پھر فلاں کیوں غلط ہے، پھر فلاں کیوں غلط ہے. بھئی وہ اس لیے غلط ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کے پاس اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی جب دعویٰ کرتا ہے تو 7 دلائل پیش کرتا ہے، معجزات پیش کرتا ہے. معجزات نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس کے ٹھوس دلائل ہوتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ کی طرف سے ہے، قرآن آپ پہ اترا اور آپ نبی بنے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے لوگوں میں دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے، تو جب لوگوں نے اعتراض کیا قرآن آپ نے پیش کیا، اور قرآن ایک چیلنج ہے. قرآن کا معجزہ خالدہ، دیگر معجزات نبی پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے معجزہ پیش کیا، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کی، ایسی دلیل کہ جب وہ فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے. انہوں نے مانا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ اس کے اندر سحر نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. نبی تو دلیل پیش کرتا ہے نا. تو اگر نبی کا دعویٰ یہ ہو کہ میرا رابطہ ہے اس دنیا سے باہر، تو پھر دوسرے لوگوں کا اعتراض ٹھیک ہے کہ جی ہمارا بھی رابطہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی رابطہ کروا دو. نبی کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں میرا رابطہ ہے. نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ
جو کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو مالک الملک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. ہم انسان ہم تو جانوروں سے بھی بات نہیں کر سکتے. کجا یہ کہ ہم کہیں گے جی ہمارا عالم بالا سے، فرشتوں سے یا اللہ سے رابطہ ہو گیا، جس میں نبی کے میرا کمال ہے. نبی تو کہتا ہی نہیں میرا کمال ہے. نبی تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحی مجھ پر اتری ہے اور اللہ نے مجھے چنا ہے بطور رسول. اور نبی پھر اس کے دلائل پیش کرتا ہے، اس کے معجزات پیش کرتا ہے، نبی اس کو ثابت کرتا ہے، اور بہت سارے دلائل ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک انسان تو چلو دوسری مخلوق سے بات نہیں کر سکتا، عالم بالا سے رابطہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کائنات کا خالق تو اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق سے بات کر سکتا ہے. کہ یہ پابندیاں جو ہمارے لیے ہیں کہ ہم انسان جانوروں سے بات نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں خالق کائنات کے لیے بھی ہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے ہی بات نہ کر سکے. اللہ کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. اللہ جس سے چاہے بات کرنا چاہے اللہ بات کر لے. اللہ آسمانوں سے بات کرنا چاہے اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ زمین سے بات کرنا چاہیں، اللہ پتھروں سے بات کرنا چاہیں، اللہ چونٹی سے بات کرنا چاہیں، اللہ اپنے جس مخلوق سے بات کرنا چاہیں، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ جس کو بلوانا چاہے اللہ جس کو چاہے بلوا دے. اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان پیدا فرمائے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ ان انسانوں میں سے کسی انسان کو چن لیتے ہیں، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ میرا کمال ہے کوئی. نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے اور اللہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لائق نہیں اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، سوائے وحی کے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء، یا اللہ فرشتہ بھیج دے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ مسئلہ بشر کے اللہ سے کلام کرنے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کے بشر سے ہم کلام ہونے کا ہے. یہ مسئلہ بشر کا اللہ سے کچھ لینے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کا بشر کو دینے کا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے. اللہ جس کو چاہے دے. اب سوال یہ ہے، اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی اگر یہ دعویٰ نبی کرتا ہے اور نبی کی بات ہمیں ماننی چاہیے، تو اگر کوئی اور دعویٰ کرے تو ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بات اس لیے نہیں مانتے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا کذاب ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے دعوے کی. نبی کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں اللہ کس کو اپنا رسول بنائے. اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے اللہ جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، دلوں کا اللہ امتحان کرتے ہیں ٹھونک بجا کر. اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اللہ کی جہاں حکمت بالغہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنتے ہیں. تو جب اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چنتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے افضل ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر ان کا قلب سلیم ہوتا ہے، اور وہ اللہ ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی ہو سکے. تو اب لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ایک بشر پر وحی کیسے ہو سکتی ہے، وہ اس کو لیتے ہیں کہ بشر کا عالم بالا سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بشر کا عالم بالا سے رابطہ نہیں ہوا، یہ عالم بالا سے بشر پر رابطہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، اور اللہ وحی کر سکتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بندہ اعتراض کرے کہ بھئی اللہ کا انسان سے اللہ کا انسان وحی کرنا ممکن نہیں ہے، انسان کا باہر سے رابطہ کیسے ہو گیا، عالم بالا سے رابطہ کیسے ہو گیا؟ یہ انسان کا رابطہ نہیں ہوا، یہ وہ خالق کائنات جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے انسان سے رابطہ کیا ہے اور اس نے انسان پر وحی کی ہے. وہ سب انسانوں کو ایک ایک کو وحی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بات کرنا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہی کسی کا بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ نے یہ اعزاز انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو دیا ہے، اور پھر وہ جو چنے ہوئے ہیں وہ اللہ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچانے کے مکلف ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے انسانوں میں سے کسی چنے ہوئے انسان پر. تو یہ اللہ کی خاصیت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. اب اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا، تو کیوں چنا؟ بھئی جو خالق کائنات ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، جو معبود ہے
جو خالق ہے، جو علی کل فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے کسی انسان کو چن بھی سکتا ہے۔ اچھا جی صرف اس کو کیوں چنا؟ اس کے اندر اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جب اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، جب اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اللہ کا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات سچائی سے خالی نہیں ہے، اللہ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ بہترین ہیں، تو اللہ کا یہ فیصلہ بھی بہترین ہے۔ اور کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس میں اس کی عقل کا قصور ہے، اس کا نقص ہے، اس کے عقل کا نقص ہے۔ اللہ جس پر چاہے وہی کرے، اللہ جس انسان سے چاہے کلام کرے۔ یہ جواب ہے جو لوگوں کے اعتراض کا اللہ نے دیا قرآن میں۔ یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے۔ کہاں دیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں۔ اللہ نے یہی جواب دیا ہے اس کا کہ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یہ ذرا غور کیجئے۔ باقی جو ہے نا یہ دلائل کہ وہ نبی جو ہے نا اگر فرشتہ ہوتا تو لوگوں سے مانوس کیسے ہوتا، یہ مزید دلائل ہے، یہ مزید تقویت پہنچاتے ہیں اس بات کو۔ اصل دلیل یہ ہے نبی پر وحی ہونے کی کہ اس میں نبی کا ذاتی کمال نہیں ہے، اور نہ نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میں عالم بالا سے یا اللہ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ نبی کا کمال نہیں ہے، نبی نہیں یہ کام کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے وہی، جو اللہ کی طرف سے وہ بھی چیز ہے جو مخصوص چنے ہوئے انسان پر ہوتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے بھی رسول اور لوگوں میں سے بھی رسول۔ کون چنتا ہے؟ لوگ نہیں چنتے، اللہ چنتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کیا جواب دیتے ہیں اس اعتراض کا۔ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اللہ نے یہاں اعتراض ذکر کیا رسولوں کا قوموں کا رسولوں پر۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اس سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، آیت نمبر 8 میں، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 8 میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس، حضرت موسیٰ دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں حضرت موسیٰ تک، بہت ساری ہزاروں قومیں ہیں، ہزاروں انبیاء ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قومیں آئیں، اور ان کے بعد بہت سی قومیں آئیں، رسول آئے، روشن نشانیاں لائے، لوگوں نے انکار کیا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو قول نقل کیا، رسولوں نے کہا، رسولوں نے جو دعوت دی اپنی قوم کو بالعموم، رسولوں نے کہا قوموں سے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ تاکہ تمہیں معاف کرے، تمہارے گناہ معاف کرے، تمہیں ڈھیل دے ایک وقت مقررہ تک۔ رسولوں کی اپنی قوم کو دعوت کا ذکر کیا۔ اچھا، قوم نے آگے کیا جواب دیا؟ یہ عمومی ایک تبصرہ ہو رہا ہے پچھلی بہت ساری قوموں پر، سینکڑوں ہزاروں قوموں پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ قوموں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہی اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام پر ہوا، اور میں نے ذکر کیا یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پھر یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ آج تک غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کئی مرتبہ کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ تو بشر ہیں، بشر پر وحی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، یہ اعتراض ہے قوموں کا بالعموم اپنے رسولوں پر۔ تم ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہو، کوئی دلیل لے آؤ، قوموں نے یہ کہا۔ اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یہ یاد رکھیں کسی ایک قوم کا کسی ایک رسول سے یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ عمومی عام طور پر یہ ہوتا رہا، ہر قوم کا اور ہر رسول کا تقریباً یہ مکالمہ ہوا ہے۔ رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بات اہم ہے قوموں کے اس اعتراض پر کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں، تمہارا عالم بالا سے رابطہ کیسے ہو گیا ہمیں چھوڑ کر، اگر تمہارا ہو سکتا تو ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو
رسولوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی. یہ جملہ بہت قابل غور ہے رسولوں کا. یہ ایک عمومی جواب ہے جو رسول اپنی قوم کے اس اعتراض پر دیتے رہے ہیں. کیا جواب ہے؟ کہ تمہارا یہ اعتراض کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہارا یہ اعتراض اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ہم کوئی فرشتہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے آسمان سے اتری ہوئی، ہم انسان ہی ہیں، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ بشر کا رابطہ نہیں ہو سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے. اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی یہ ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم سے رابطہ ہے، اور اللہ جس پہ چاہے احسان کر دے. ہم تو چلو ٹھیک ہے عالم بالا سے رابطہ نہیں کر سکتے، خالق کائنات تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور وہ تم سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ تم سے نہیں کرنا چاہتا، تم اس قابل نہیں ہو. وہ ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لے. اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ ہے جواب. جب یہ جواب دیں آپ، سارے اعتراض ختم ہو گئے. یہ بنیادی جواب ہے. یعنی ان کا بنیادی اعتراض ہے کہ بشر کا عالم بالا سے رابطہ نہیں ہو سکتا، ایک انسان کا عالم بالا سے رابطہ نہیں ہو سکتا. جواب یہ ہے ہو سکتا ہے. بشر کا کمال نہیں ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کمال ہے. اللہ جس سے چاہے رابطہ کریں. اس کائنات کا خالق موجود ہے، اس کائنات کا خالق سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں میں سے کسی انسان کو متعین کر کے اس پر وحی بھیجے. یہ جواب ہے اس کا. یہ جواب اللہ نے اور بھی کئی جگہوں پر دیا ہے. سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ میں تم میں فرق ہے، مجھ پر وحی ہوتی ہے. یہ وحی میں نہیں کر رہا، یہ مجھ پر وحی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اعتراض سارے ختم ہو جانے چاہیے. تو اعتراض کیا ہے کہ بشر کا رابطہ عالم بالا سے نہیں ہو سکتا. ہر قوم کا، اور آج بھی جدید وہ بھی وحی کا انکار کرتے ہیں، بشر کا رابطہ عالم بالا سے نہیں ہو سکتا. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ عالم بالا کا بشر سے رابطہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں وحی کریں اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کلام کریں. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور آج تو اس کی اتنی مثالیں آ گئیں. آج دیکھیں، آج ایک انسان دوسرے انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے، میں آپ کو موبائل پہ کال کرتا ہوں، ہزاروں لوگوں میں سے آپ کو ہی کال جائے گی. اور پھر یہ تو موبائل کال کی بات ہے، فون کال کی بات ہے، ہپناٹزم اور مسمرزم، اور وہ ایک بندہ دوسرے پر اثر ڈالتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے. یہ وائی فائی ہے، آپ دیکھیے کسی کو پاسورڈ پتا ہو، کتنے لہریں اور کتنے یہاں، تو جس کو پاسورڈ پتا ہے اس کا لگ جاتا ہے، جس کو نہیں پتا نہیں لگتا. ایک انسان دوسرے انسان سے یہ رابطہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان سے رابطہ نہیں کر سکتا؟ اللہ سے کر سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ یہ کوئی رسول دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول کسی سے رابطہ کر رہا ہے عالم بالا سے، رسول عالم بالا سے رابطہ نہیں کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں چن لیں اپنی رسالت کے لیے، اور پھر اللہ اس کو مکلف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دے. تو اللہ جس کو چاہیں چن لیں. تو بشر پر وحی ہو سکتی ہے، یہ اس کا جواب ہے. کفار کا کہنا ہے یہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی. جواب یہ بشر پر وحی ہو سکتی ہے. کفار کہتے ہیں کہ وحی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بشر نہ ہو، وہ پھر کوئی عالم بالا کی ہی مخلوق ہو، وہ فرشتہ ہی کوئی ہو، یا تو خود فرشتہ ہو نبی، یا کم از کم چلو دوسری جو قابل قبول صورت ہے وہ قابل قبول صورت یہ ہے کہ چلو نبی بشر ہی ہو، نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے جو نبی کی گواہی دے. ہم نے سورہ انعام کے شروع میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ ملک، کوئی اس پر فرشتہ ہی اتر جائے، یا تو یہ خود فرشتہ ہو یا اس پر فرشتہ اتر جائے. تو اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ کہنا کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہی غلط ہے. بشر پر وحی ہو سکتی ہے، اور اس میں بشر کا کمال نہیں ہے، اس میں خالق بشر کا کمال ہے، اللہ رب العالمین کا کمال ہے. اللہ جس سے چاہے کلام کرے، اللہ فرشتے پر وحی کرے، اللہ کسی انسان پر وحی کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
پھر مزید دلائل ہیں کہ انسانوں کے لیے رسول انسان ہونا چاہیے. انسانوں کے لیے رسول فرشتہ اگر ہوگا تو وہ فرشتہ لوگوں کے لیے اسوہ کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنا ہے، فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی. نکاح طلاق میں، نکاح ان معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں فرشتہ کیسے اسوہ ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کی تو شادی ہی نہیں ہوتی. ان کے اندر اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہی نہیں تناسل کا، شادی بیاہ کا. اس کو تو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 10 چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول ہوتا. اللہ چاہے فرشتوں پر بھی وحی کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ فرشتوں پر وحی کرے، انسانوں پر وحی کرے. تو یہ سمجھنا کہ جی بشر کا رابطہ نہیں ہو سکتا عالم بالا سے، بشر کا نہ ہو سکے، اللہ تو جسے چاہے رابطہ کر لے. تو بشر پر وحی ہو سکتی ہے، یہ اس کا جواب ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ان کے بھائی کو نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہاں اخاہم سے مراد قبیلے کی اور نسبی اخوت ہے. اس سے مراد ایمانی اخوت نہیں ہے. اخوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ایمانی اور ایک خون کی اور قبیلے کی. نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، اپنی قوم میں پلا بڑا ہوتا ہے. تو اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، بشر پر اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ ہیں آج مسلمانوں میں سے، ایک تو اعتراض ہے نا کافروں کا. میں نے کہا یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور یہ آج تک غیر مسلم کر رہے ہیں، آج جدید دور میں بھی غیر مسلم کرتے ہیں، ایتھیسٹ اور غیر مسلم. قیامت تک ہوتا رہے گا یہ اعتراض کہ بشر پر وحی کیسے ہو گئی. اچھا، یہ اعتراض مسلمان بھی کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. یعنی جس کا جواب اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دیا ہے، اس اعتراض کا جواب میں نے آپ کو 2 آیتیں بتائی ہیں، قرآن میں 10 آیتیں ہیں اس طرح کی جو کہتی ہیں کہ جی بشر پر وحی ہو سکتی ہے. اچھا، آج کئی مسلمان ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کسی اور انداز سے کرتے ہیں. یہ دیکھیے، میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تھوڑی سی تحریر لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی پوسٹ بنائی ہوئی ہے. پچھلی تمام قوموں بشمول قریش مکہ کا نظریہ کیا ہے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. وہ کہتے ہیں تم بشر ہو، بشر پر وحی نہیں ہو سکتی. وہ نبیوں کی بشریت کا اقرار کرتے تھے کیونکہ نبی ان میں پلے بڑھے تھے. نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے. بشریت کا اقرار کرتے تھے، نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے. اور کس بیس پر کرتے تھے؟ چونکہ تم بشر ہو، تم رسول نہیں ہو سکتے. ان کا کہنا کیا تھا؟ یعنی بشریت کا رسالت کے ساتھ اجتماع ممکن نہیں ہے. یہ پچھلی قوم کا اعتراض تھا. آج بھی غیر مسلم اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بشر پر رسالت پر وحی نہیں ہو سکتی. اچھا جی، چلیں غیر مسلم تو غیر مسلم، اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اللہ نے جواب دیا بشر پر وحی ہو سکتی ہے، بشر رسول ہو سکتا ہے. اچھا جی، آج بہت سے مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، وہ کہتے ہیں وہ رسول تو ہیں لیکن وہ بشر نہیں ہیں. پچھلے لوگ کیا کہتے تھے کہ تمام نبی بشر ہیں، رسول نہیں ہیں. اور کیوں رسول نہیں؟ کیونکہ وہ بشر ہیں، بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہتے ہیں آج کے لوگ؟ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول ہونے کو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہم ان کو رسول تو مانتے ہیں لیکن وہ بشر نہیں ہو سکتے. رسالت کا اقرار ہے اور رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ان کا بھی یہی ہے کہ رسالت اور بشریت ممکن نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کان کو یہاں سے پکڑ لو یا کان کو وہاں سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ اللہ کا جواب یہ ہے کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. اللہ کا جواب ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میں بشر ہوں اور بشر ہونے کے باوجود وحی ہو سکتی ہے. اللہ کا جواب یہ بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن ہے، عین ممکن ہے. یہ اللہ کا جواب ہے. اب بتائیے کہ یہی اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا، یہی اعتراض آج کے نادان مسلمان بھی کر رہے ہیں اور وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. آج تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک.
کہہ دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی صراحت سے اللہ نے نبی سے یہ کہلوایا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نبی کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے خزانے نبی کے ہاتھ میں ہیں، نبی جس کو چاہے دے۔ نبی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں، اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے نبی آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی فرشتہ ہوتا ہے، نورانی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نبی سے کہلوایا آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بشر پر وحی نازل ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، اور ہوتی رہی ہے ہمیشہ۔ اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ چلیں اسی پہ بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔